السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ سورۃ الجن آیت نمبر 13 سے ہم دیکھیں گے وَأَنَّا اور یہ کہ ہم نے لما جب سمعنا سنی الہدی ہدایت یعنی ہدایت کی کتاب، یعنی ہدایت کی کتاب سے یہاں پہ مراد کیا ہے؟ قرآن کو۔ جب سنا قرآن کو تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے بھی اس پر۔ دیکھیں جنوں کا جیسے ہی ایک خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں جنات کے بارے میں کہ یہ تو بہت ہی برے اور شر پسند ہے، ان میں ہمیں کوئی خیر ہی نہیں نظر آتی۔ اور اس آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنے پیارے جنات ہیں اور ان کی کیفیت دیکھیں کہ ایک مرتبہ بس قرآن کو سنا ہے۔ ہدایت یعنی یہاں ہدایت سے مراد قرآن ہے، ایک مرتبہ سنا اور سنتے ہی فوراً کیا کہتے ہیں؟ آمنا ہم ایمان لے آئے۔ یعنی جب کا جب کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں، کوئی یہ نہیں کہ اچھا اب دیکھیں گے، اچھا اب سوچیں گے یا کسی سے مشورہ کریں گے، یہ بھی ڈاؤٹ نہیں کہ ہمارے بڑے جو باپ دادائیں ہیں وہ تو اس پہ نہیں ہیں، ان کا عقیدہ کچھ اور ہے اور یہ جو ہم سن رہے ہیں اس میں کوئی اور ہی بات بتائی جا رہی، کوئی شک نہیں، کوئی ڈیلے نہیں۔ جب کا جب کہتے ہیں آمنا بھی ہم ایمان لے آئے، وہ اپنے ایمان لانے پر فخر کر رہے ہیں۔ اور واقعی ایمان ایک لانا، اسلام میں داخل ہونا، ایمان لے آنا، یہ ایک بہت بڑا شرف اور ایک بہت اچھی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے ہمیں بھی نوازا ہے، لیکن ہم اس کی اتنی قدر نہیں کرتے۔ نہ ایمان کی ہم قدر کرتے ہیں، نہ ہی ہم اسلام کی قدر کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں جنات کتنے پیارے ہیں، وہ اپنے ایمان لانے پر فخر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو بس سنا اور سنتے ہی ہم ایمان لے آئے۔ اور ایمان لانے کے بعد ان کا عقیدہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں فَمَن یُؤْمِن، چنانچہ جو کوئی ایمان لائے گا بِرَبِّہ اپنے رب پر، فَلَا يَخَافُ تو نہیں وہ ڈرے گا، یعنی جو ایمان لا لیا وہ نہیں ڈرے گا۔ دو باتوں کا ذکر کیا ہے یہاں پر، کون سی دو باتیں ایسی ہیں جس سے وہ نہیں ڈرے گا؟ بخسن کسی نقصان سے، ولا رہقا اور نہ ظلم و زیادتی سے۔ یعنی وہ اب ایمان لانے کے بعد وہ اب جب ایمان لا لیا ہے اللہ تعالیٰ پر، اپنے رب پر، تو وہ اب نہیں ڈرے گا۔ کس بات سے نہیں ڈرے گا؟ کہ اس کی نیکیوں کو کم کیا جائے گا یا اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی ہوگی۔ اور وہ اس بات سے بھی نہیں ڈرے گا کہ کسی اور کی برائیوں کو اس پر لا کر ڈالا جائے گا یا برائیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ کیا ہی بات ہے ان جنوں کی، ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، ان کا توکل دیکھیں کہ ایمان لانے کے بعد اقرار بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب میں کمی نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں یہی آیت سے اگر ہم اپنے لیے کوئی ایک عمل کی بات نکالیں، ہم دیکھ رہے ہیں جنات صرف آیات سنیں اور سننے کے بعد ان کی ایمان کی یہ کیفیت ہے۔ کیا ہمارا بھی ایمان اس طرح ہے؟ کیا ہمیں بھی یہ اللہ تعالیٰ پر ہمارا یہ توکل ہے کہ جو بھی ہم نیکیاں کر رہے ہیں وہ ضائع نہیں ہوں گی؟ کیا واقعی اس بات پر ہمارا ایمان ہے؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی نیکیوں میں، یعنی ان کو ڈر ہی نہیں رہے گا، وہ نہیں ڈریں گے کہ کچھ بھی ان کی نیکیوں میں سے کمی کی جائے گی یا اجر و ثواب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ مجھے لگتا ہے کہیں نہ اس میں ہم ڈگمگا جاتے ہیں، کیونکہ اسی وجہ سے کئی نیکیوں سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ کئی نیکیوں کو ہم کرتے نہیں ہیں، حالانکہ اتنے مواقع ملتے ہیں، لیکن کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم وہاں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرتے وہ نیکیوں کو۔ کبھی بھی ہم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں اور آگے والے انسان سے ہمیں وہ نہیں ملتا جس کے ساتھ ہم نے اچھائی کی ہے، وہ ہمارے ساتھ وہ اچھائی کے ساتھ پیش نہیں آتا، تو ہم فوراً کیا کہہ کے اچھائی سے رک جاتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا ان کے ساتھ تو اتنا اچھا کر کے دیکھ لیا، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، الٹے ہم ہی برے بنتے ہیں۔ کیا فائدہ؟ چھوڑو، دفع کرو، توبہ میری کہ آئندہ کبھی ان کے کام نہیں آنا، توبہ میرے کہ کبھی ان کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کرنا، الٹے ہم ہی بدنام ہوتے ہیں۔ یہ سوچ کر ہم کتنی ساری نیکیوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ تو کیا ہمارا یہاں پر ایمان نہیں ہے کہ اگر یہ فلاں نیکی میں نے اپنے رب کے لیے کی، یہاں شرط یہ ہے دیکھیں کہ رب کے لیے ہو، پھر اگر یہ نیکی رب کے لیے کی ہونا تو نیکیوں میں اللہ تعالیٰ کمی نہیں کرے گا، اجر و ثواب میں کمی نہیں کرے گا۔
ہاں، ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اوروں کی نظروں میں بری بن جائیں. ہمیں اوروں کی نظروں کی فکر نہیں کرنی ہے. لوگ ہمارا نہ کچھ نقصان کر سکتے ہیں، نہ ہی ہمیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں. ہمیں فکر صرف ایک ہی بات کی کرنی ہے کہ میں اللہ کی نظر میں یعنی کس طرح ہوں. ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ میں اللہ کی نظر میں جچ جاؤں، میں اللہ کی نظر میں اچھی بن جاؤں. تو وہ تو کہہ رہے ہیں یہاں پہ جنات کی اللہ تعالیٰ کسی کی نیکیوں میں کوئی کمی نہیں کرتا. اور یہاں تک کچھ مسلمان یہاں تک کہتے ہیں کہ نمازیں پڑھ کے دیکھ لی، ہم سب کر کے دیکھ لیے، کیا فائدہ، کوئی فائدہ نہیں. اور پھر اس طرح نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. تو نمازیں چھوڑنے سے کس کا نقصان ہوگا؟ خود انسان اپنا نقصان خود کرے گا. کاش یہ بات ہمیں اس آیت سے سمجھ آ جائے کہ جنات کا اتنا عقیدہ پکا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور کہتے ہیں کہ جو کوئی ایمان لے آئے گا تو اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہوگا نہ ظلم کا. تو انشاءاللہ آج سے ہم نے کوئی بھی نیکیوں کے مواقع کو مس نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آگے بڑھ کے ہر نیکی میں ہم نے حصہ ڈالنا ہے. اگر ہم یہ سوچیں گے کہ فلاں نیکی کر کے مجھے کیا ملا، نیکی کر کے میں بری بنی، تو بری کبھی نہیں بنے گی. اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. لیکن یاد رکھیں، دیکھیں شرط کیا ہے کہ وہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیا گیا، اس میں کوئی بھی تھوڑا سا بھی کوئی ملاوٹ نہ ہو. یہ نہ ہو کہ لوگ مجھے اچھے کہیں، یہ اس لیے نہ کریں کہ تاکہ میں میری تعریفیں ہوں، اس لیے نہیں کہ اگر آج میں اس کے کام آتی ہوں تو کل وہ میرے کام آئیں گے. نہیں، بالکل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر کیے گئے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا. اب نیکسٹ آیت میں بھی جنات کا اقرار ہے اس بات کا. وہ کہتے ہیں وَأَنَّا، اور یہ کہ بے شک ہم، منا کچھ ہم میں سے، المسلمون مسلمان ہیں، وَمِنَّا اور کچھ ہم میں سے، القاسطون ظالم ہیں. پچھلی آیت میں ہم نے کیا دیکھا؟ اس میں ایسے جنات کا ذکر ہے جو واقعی اچھے جنات تھے، جنہوں نے بس سنا کلام کو اور فوراً ایمان لے کر آئے. تو اب یہاں کہتے ہیں کہ ہم میں سب ایک جیسے نہیں ہے. جیسے ہم سمجھتے ہیں نا کہ جنات سارے کے سارے برے ہیں، وہ شر پسند ہے، لوگوں کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں. تو اس آیت میں وہ اقرار کر کے کہتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو مسلمان ہیں، اور کچھ ہم میں سے بڑے ظالم ہیں. ظالم یعنی کس طرح سے؟ یعنی ظالم حق سے منہ موڑنے والا، حق دیکھنے کے بعد بھی منہ موڑ لینا، یہاں اس کو ظالم کہا گیا ہے. اور پھر کہتے ہیں فمن اسلم، چنانچہ جو اسلام لائے، فاولئک، تو انہوں نے تحروا تلاش کر لی، رشدا، راہ حق. کہتے چنانچہ جو اسلام لے آئے، یعنی اسلام یعنی فرما بردار ہوئے، تو انہوں نے راہ حق تلاش کر لی. پھر جو کوئی اسلام لائے تو انہوں نے ہدایت کی راہ ڈھونڈ لی، انہیں ہدایت مل جاتی ہے. اب اس میں بھی دیکھیں ہمارے لیے کتنا اچھا سبق ہے. اس میں ہدایت کے لیے انسان میں خود میں طلب ہونی چاہیے. انسان میں ایک شوق اور طلب ہو کہ یا رب مجھے ہدایت مل جائے، اور اس بات کے لیے وہ اپنے رب سے دعائیں بھی کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے صراط المستقیم پر چلائے، مجھے ہدایت کے راستے پر چلائے. صرف زبانی نہیں، اس کے لیے پھر ہمیں ہدایت کے لیے محنت بھی کرنی پڑتی ہے، کوشش بھی کرنی پڑتی ہے. ہدایت کے لیے بہت ساری قربانیاں بھی دینی پڑتی ہے، وقت بھی لگانا پڑتا ہے، اپنے رب سے دعائیں بھی کرنی پڑتی ہیں کہ یا رب ہدایت دکھا دے، ہدایت کا راستہ دکھا دے. جس انسان میں واقعی ہدایت کی ایک طلب ہوتی ہے ایک طلب کی واقعی مجھے صحیح راستہ مل جائے، سچی طلب ہوتی ہے ہدایت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے، ہم نے بھی اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے کہ میں یا میرے گھر میں جو بھی نیکی کے کام ہوتے ہیں، یا کوئی جسے دین کا حصہ سمجھ کے کیا جاتا ہے، جس میں ثواب کی امید سے کیا جاتا ہے، تو انسان واقعی وہاں پر چیک کرے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے بھی کہ نہیں، کہیں یہ گمراہی کا تو راستہ نہیں ہے. بالکل اندھے بہرے بن کر ہر چیزوں کو نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنا ہے، اس کی تڑپ ہونی چاہیے، اور اس کو چیک بھی کرنا ہے کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں ثواب کی نیت سے، دین سمجھ کے، کیا وہ واقعی قرآن اور حدیث میں ہے بھی کہ نہیں. تو اس کی تڑپ ہونی چاہیے. اور جیسے پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا جنات نے ایک کتاب سنی، قرآن کی آیات سنی اور فوراً ایمان لائے. اللہ تعالیٰ ایسا ایمان ہم سب کو بھی عطا فرمائے، آمین یا رب. کہ واقعی ہمیں اللہ تعالیٰ کی کوئی آیت کو سنے، ہمارے سامنے جب اس کی تلاوت کی جائے
تو واقعی ہمارا ایمان بھی اس طرح ہو کہ ہم فوراً کہیں کہ ہم ایمان لے آتے ہیں اور اس پر ہم عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم کتنی آیات کو سنتے ہیں، ان آیات میں کتنی مرتبہ ہم کئی احکامات کو سنتے ہیں، لیکن سننے کے بعد دیکھیں ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی، کوئی چینج نہیں آتا۔ کیا ہم نے قرآن کی آیات میں سود کے بارے میں نہیں سنا؟ کیا فوراً ہم سن کر یہ کہتے ہیں کہ یا رب اب میں نے نہیں کرنا، یا اللہ تو نے سود سے منع کیا ہے، یا اللہ میں ایمان لائی ہوں تیری آیات پر، یا اللہ میں نے اب سود نہیں لینا۔ اسی طرح شرک کے بارے میں کتنی مرتبہ قرآن میں اس سے منع کیا گیا ہے، کہا کہ یہ ظلم ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ تو واقعی کیا ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ میں ایمان لائی ہوں اس بات پر، اور واقعی اپنے ہر عمل میں دیکھتے ہیں کہ کہیں میرے سے شرک تو نہیں ہو رہا ہے؟ اسی طرح جادوگروں کے پاس، کاہنوں کے پاس جانے سے روکا گیا، بدشگنی لینے سے روکا گیا، مشکلات میں صبر سے کام لینے کا حکم دیا گیا۔ کتنے قرآن کے احکامات آتے ہیں، کیا واقعی ہم سن کے دل میں تڑپ ہوتی کہ یا اللہ میں نے کرنا ہے، یا اللہ آج میں نے تیرے کلام کو سنا، یا اللہ تو ہم سے یہ چاہتا ہے، یا اللہ ہم ضرور کریں گے۔ یہ جذبہ ہی نہیں ہے، بس ہم قرآن کو اس حد تک پڑھ لیتے ہیں کہ ثواب ہمیں مل جائے، لیکن وہ ایک کوشش نہیں ہے کہ یا اللہ آج میں نے یہ سنی ہے آیت، اس میں یہ حکم آیا ہے، یا اللہ میں نے اپنی پورا 100% دینا ہے کہ میں پوری کوشش کروں کہ میں اس پر عمل کروں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نا ہماری محبت، ہماری تڑپ، ہمارے جذبے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ تو ضرور کوشش کریں کہ ہدایت کی تڑپ رکھیں، اور جس کو ہدایت مل گئی وہ تو دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا۔ آیت نمبر 15، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور لیکن جو ظالم ہوئے تو دوزخ کا ایندھن بنے۔ پہلی آیت میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ جو اسلام لائے تو انہوں نے ہدایت کی راہ ڈھونڈ لی، اور اب کہتے ہیں لیکن جو ظالم ہوئے تو ان کے لیے کیا ہے کہ وہ دوزخ کا ایندھن بنے، یعنی دوزخ کا ایندھن ہے، یعنی ان کے ساتھ دوزخ کو بھڑکایا جائے گا۔ جتنے زیادہ جنات اور انسان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اتنی زیادہ اور وہ بھڑکے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ اس آگ سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ تو اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جس طرح انسان جہنم میں بھی جائیں گے اور جنت میں بھی جائیں گے، اسی طرح جنات بھی جو ان میں سے فرما بردار اور نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور ان میں سے جو کافر ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب اس آیت پر یہاں تک جنات کی گفتگو کا ذکر تھا، وہ ان کی گفتگو تھی جو ختم ہو گئی، ان کی بات چیت کا ذکر تھا نا، وہ اقرار کر رہے تھے، ان کی باتوں کا ذکر تھا۔ اب یہاں پر یہ گفتگو ختم ہو گئی، اب آگے پھر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ آیت نمبر 16، اور ان یہ کہ لو استقاموا، اگر وہ قائم رہے علی الطریقۃ، سیدھے راستے پر۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں کہ اے پیغمبر یہ بھی ان سے کہہ دے، کیا کہہ دے کہ اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر رہتے تو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتا، لَأَسْقَيْنَاهُمْ، تو البتہ ہم پلائیں گے انہیں ماءً پانی، غدقا وافر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اے پیغمبر یہ بھی ان سے کہہ دیں کہ اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر رہتے تو ہم ان کو پینے کا بہت سا پانی دیتے۔ اور اس آیت میں مفسرین میں اختلاف ہے، اس میں دو باتیں ملتی ہیں۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ گناہ گار لوگ اسلام کے راستے پر آ جائیں، اسلام کو اگر یہ اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم انہیں پینے کے لیے بہت سا پانی دیتے۔ اور پانی سے یہاں پر مراد رزق کی فراوانی ہے، رزق ہے یہاں پر، کیونکہ اگر پانی ہے تو ہر چیز ہے، پانی ہی زندگی ہے اور پانی سے ہی سب کچھ ہے، تو یہاں پانی سے مراد رزق ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ اگر اپنی گمراہی پر رہیں گے، پہلا کیا تھا کہ اگر یہ اسلام کو اختیار کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں رزق عطا فرمائے گا، اور دوسرا قول کیا ہے، اگر یہ اپنی گمراہی پر رہیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں استدراج کے طور پر انہیں رزق عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، دیکھیں انسان کو، جیسے سورۃ الانعام میں بھی ہمیں یہ آیت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو فراموش کر دیا جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کے ساتھ خوش ہو گئے جو ان کو دی گئی تھی، ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا تو وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے۔
اور دوسری آیت سورۃ المومنون میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ہم ان کو بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ سمجھتے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھار ہر چیز کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے انسان کو۔ تو یہ دونوں معنی یہاں پر ہو سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِنَفْتِنَهُمْ، تاکہ ہم انہیں آزمائیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، تاکہ اس میں آزمائیں۔ اور آزمائش کے معنی کیا ہے؟ یعنی کس طرح سے آزمائیں کہ کون ہدایت پر برقرار رہتا ہے اور کون گمراہی کی طرف واپس پلٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے، اور یہاں پر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آزماتا ہے کہ دیکھ لے ان میں سے کون ہے جو ایمان والا ہے، کون ہے جو منہ پھیر کر پلٹنے والا ہے۔ اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کفار قریش کے بارے میں، جب 7 سال تک بارش نہیں ہوئی تھی، بارش سے یہ محروم رہے تھے، اس وقت پر یہ آیت کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اب دیکھیں اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُعْرِضْ، اور جو کوئی اعراض کرے گا، یعنی منہ موڑے گا، منہ پھیرے گا، اعراض کرے گا، کس چیز سے؟ عن ذکر ربہ، اپنے رب کے ذکر سے۔ اللہ معاف فرمائے، اتنا بھیانک اور اتنا خوفناک انجام ان کے لیے، یسلکہ عذابا صعدا، وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا، یعنی بہت سخت مشقت والا، دکھ درد دینے والا ایسا عذاب میں اللہ تعالیٰ ان کو مبتلا کرے گا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، صعدا ایک پہاڑ کا نام ہے۔ اور دوسری روایت میں سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہنم کا یہ کنویں کا نام ہے، اور یہ اس قدر چکنا ہے یہ پہاڑ، اور اس پہ چڑھنے کے لیے کہا جائے گا۔ ویسے ہی دیکھیں کسی اونچی جگہ پر چڑھنا کتنی مشقت اس میں لگتی ہے نا، بہت مشکل ہے کہ کوئی ایک اونچی جگہ پر چڑھنا ہو، تو چڑھنے کے لیے ان کو کہا جائے گا، اور بار بار جب بھی یہ چڑھنے کی کوشش کریں گے پھسل کے نیچے گر جائیں گے، اور فرشتے وہاں پر ان کو لوہے کے گرز سے ماریں گے اور کہیں گے کہ چڑھ، اور یہ بار بار کوشش کرتے جائیں گے اور چڑھنے کی کوشش کریں گے، اسی طرح یہ اسی عذاب میں رہیں گے۔ کیا جرم تھا، کیا خطا تھی، کیا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ اس قدر یعنی سخت عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ کوئی راحت نہیں، امیجن کریں کہ یعنی کوئی راحت ہی نہیں، کنٹینیوس عذاب میں، اس قدر دردناک عذاب۔ اور جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرنے والا، اس کے لیے یہ عذاب ہے۔ سورہ طٰہٰ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، ہم اسے روز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ کہے گا کہ یا الہی مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ جواب ملے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا، تو آج تو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قیامت والے دن، محشر والے دن اللہ تعالیٰ جس کو بھول جائے، اس پر رحم نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو بھول جائے تو بتائیں کہ وہ کس طرح وہاں پر پھر کامیاب ہوگا، کس طرح وہ جنت میں داخل ہوگا، جسے اللہ تعالیٰ ہی بھول جائے، کیونکہ دنیا میں اس نے بھی اللہ تعالیٰ کو بھلا رکھا تھا، اس نے اعراض کیا تھا۔ جرم کیا ہے کہ اعراض کیا، منہ پھیرا، کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات سے، قرآن سے۔ یا تو ایمان نہیں لانا، یا پھر اگر ایمان بھی لائے ہیں تو احکامات پر عمل نہیں کرنا، منہ پھیر لینا۔ اس کے لیے اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سزا بتائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کی ذکر سے جو منہ پھیر لیتا ہے اس کے لیے یہ سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو کھولے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت ڈالے تاکہ ہم واقعی اس قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، ایمان لائے، اس پر ہم عمل کرنے والے بنیں۔ آج کل ہماری زندگیوں میں ہر چیز کا ہمارے پاس وقت ہے، ہم سے بہت ہی مشقت والے کام کروا لیں ہم سب کرنے کے لیے تیار ہے، شوہر کے لیے سب کرنے تیار ہے، اولاد کے لیے سب کرنے تیار ہے، اپنے جسم کے لیے بھی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، خوبصورتی کے لیے بیوٹی پارلرز جائیں گے، شاپنگ جائیں گے، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ اگر نہ بھی ہو تو ہم نکال لیتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے نا، بس قرآن کے لیے صاف کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا،
تو یہاں بتایا کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے روگردانی کریں گے، منہ پھیریں گے، اعراض کریں گے، تو ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم واقعی قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ نیکسٹ آیت میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، اور یہ کہ مسجدیں للہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، فَلَا تَدْعُوا، لہٰذا نہ پکارو تم مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ احدا، کسی کو بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بندوں کو حکم دیتے ہوئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ عبادت میں اس کی توحید اختیار کرے، اس کے ساتھ کسی کو نہ پکارے، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اور یہ کہ بلا شبہ مساجد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ یہاں پر یہود اور نصارہ کے بارے میں ہیں۔ یہود اور نصارہ جب اپنے یہ عبادت گاہوں میں جاتے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم مسجد میں کس طرح آئیں اور ہم نماز کے لیے کس طرح حاضر ہو جبکہ ہم تو آپ سے دور ہیں، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہیں کہ اور یہ کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو۔ تو اس آیت میں ہمیں واضح طور پر مسجدوں کا مقصد پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اس لیے مسجدوں میں کسی اور کی عبادت، کسی اور سے دعائیں مانگنا، کسی اور سے التجائیں کرنا، یہ بالکل ممنوع ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور ویسے تو یہ چیز کہیں بھی جائز نہیں ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا یا کسی اور سے مانگنا، یہ تو کسی بھی جگہ کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔ لیکن مسجدوں کا بطور خاص اس لیے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اس کا مقصد لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ صرف اللہ ہی کی عبادت کے لیے ہے۔ اگر ان مسجدوں میں بھی یہاں بھی اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیا گیا تو یہ بہت ہی ظالمانہ حرکت ہوگی۔ اور بدقسمتی سے آپ دیکھیں آج کل کئی مسلمان ایسے ہیں جو مسجدوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی مدد کے لیے پکارتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر دیکھیں قوالیوں کا انتظام ہوتا ہے، ایسے نعت پڑھے جاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ نے ایک قوالی سنی ہوگی کہ بھر دو جھولی میری یا محمد، یعنی اس کا مطلب یہی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے نبی آپ ہماری جھولی بھر دیں، یعنی آپ ہماری مرادیں پوری کر دیں، آپ ہماری حاجتوں کو سن لیں۔ یہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو حاجتوں کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جھولیوں کو بھرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں مساجد میں اس طرح اگر کوئی پروگرامز ہوتے ہیں کوئی، تو آپ دیکھیں اتنے شرکیے نعت وہاں پہ پڑھے جاتے ہیں یا کچھ اس طرح کے انتظامات کیے جاتے ہیں، تو یہ بات کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو وہاں پہ پکارا جائے، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد حاصل کی جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہ شریک کیا جائے، اور مساجد کو ان چیزوں سے پاک رکھا جائے۔ مسجدوں میں آپ دیکھیں کہ بلند آواز میں لوگ پکارتے ہیں یا غوث اعظم یا عبد القادر جیلانی یا علی مدد، تو یہ مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح سے کسی اور کو پکارنا، مسجدوں میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ یہ دلیل ہے ہمارے پاس اس بات کی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے عقیدوں کو درست فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ توحید پر قائم رکھیں، آمین۔ ان آیات کی تلاوت سنیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا
وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله